बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। बड़ा धमाका, सियासी कबूतरों की परवाज़ तैयार, इशारों का इंतज़ार। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ वजह है मुआशी, सियासी और आइनी बहरान की। ये तीनों बहरान फिलहाल ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा लोगों ने अपने अपने रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए, बल्कि हाफिज साहब भी इन एक्शन आ चुके हैं। दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस वक्त सब न्यूट्रल हो चुके हैं। ऐसा कभी नहीं होता। कहाँ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये सारी बातें आप तक पहुँचाने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, सियासी कबूतरों की परवाज़ तैयार। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट को कोई ना कोई अपना ग्रुप चाहिए होता है। मैंने बहुत दफ़ा कहा अपने विलाग में कि किंग्स पार्टी की तैयारी भी पस पर्दा जारी है। प्रेशर ग्रुप चाहिए होता है इस्टेब्लिशमेंट को। काफिले ये किरदार अदा करती थी, लेकिन जब से परवेज़ इलाही गए PTI में और वो PTI को प्यारे हो गए, तो मामला जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। वजह सिर्फ एक ही है कि चौधरी शुजात साहब की तबीयत नासाज है। वो किरदार अदा नहीं कर सकते जो हमेशा वो किरदार अदा करते थे। परवेज़ इलाही का कहना है कि देखें, हमारे मफादात का पहरा दिया है इमरान खान ने, यानी पूरी पूरी पहरेदारी की है। पंजाब में अब इलेक्शन जब भी होंगे तो या मैं वज़ीर आला बनूंगा या मेरा बेटा मोहसिन इलाही। और उन्होंने इसका सबूत भी दिया कि ये देखें कि इमरान खान ने हमसे वफादारी निभाते हुए तमाम बड़े लोगों को जो जो उम्मीदवारान थे उन सबको टिकट ही नहीं दी। बहरहाल 14 मई के इलेक्शन तो नहीं हो रहे और इमरान खान सड़कों पे हैं। वो कहते हैं तहरीक चलाएंगे, 14 मई तक जलसे जुलूस एहतजाज करेंगे और उसके बाद अगले इलेक्शन तक उनका एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि आइन और पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। वो कौम को लेके हकीकी आज़ादी के लिए फिर सड़कों पे निकलेंगे। वो कहते हैं मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन मैं इसी हालत में, मेरी जान को भी ख़तरा है, फिर भी मैं मुल्क और कौम के लिए सड़कों पर होऊंगा और कौम मेरे साथ होगी। गुज़श्ता रोज़ जो एक तहरीक चली और जो चलाई उन्होंने, जो आइन कानून और चीफ जस्टिस के साथ जो उन्होंने यकजहती का मुजाहरा करने की कोशिश की, वो तो कोई इतनी कामयाब नहीं रही, बल्कि उसमें भी एक खून हो गया, एक जान ज़ाया हो गई। और सब तो को आप तक पहुँच चुकी है ये बात कि मौलाना निगार आलम, जिन्होंने पश्तो में तकरीर की थी, लेकिन बाद में जब दुआ कराई तो उसमें उन्होंने कह दिया कि मैं इमरान खान को नाउज़ुबिल्लाह पैगम्बर समझता हूँ। उस पर नाराज़गी हुई, उनके साथियों ने उनको मना किया, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो फिर जो कुछ हुआ वो भी बर्बरियत जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जुल्म व तशद्दुद मना है इस्लाम में कि जिस शख्स ने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। फिर भी ऐसा हुआ। मजहबी जुनून या तौहीन मजहब के नाम पर एक जान ज़ाया कर दी गई। निगार आलम किस सतह का मौलवी था, किस सतह का आलिम दीन था, इससे कोई बहस नहीं। एक इंसान था, गलती की, लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं था। फिर लोगों ने कानून क्यों हाथ में लिया? अब जो मामलात गड़बड़ हैं उससे यही हो रहा है कि अगले इलेक्शन की तैयारी जो है उस पर जोर शोर हो गया। चाहे किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, 8 अक्टूबर के बाद ही होंगे, उससे पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मामलात जो हैं वो कहीं निकल रहे हैं, किसी और तरफ जा रहे हैं। किंग्स पार्टी की बात की और री इमेजिंग पाकिस्तान के नाम की भी बात की कि ये पहले भी एक प्रोजेक्ट मौजूद है कि न नया पाकिस्तान न पुराना पाकिस्तान, हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। किसने कहा? सिपा सालार हाफिज आसिम मुनीर साहब ने कहा। और अब जब वो चाइना के दौरे करके वापस लौटे तब भी वो यही कुछ कह रहे हैं। और मामलात क्या कह रहे हैं? मामलात कह रहे हैं कि मुआशी बहरान का खात्मा करेंगे तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, तरक्की और खुशहाली होगी। तो कैसे होगी? वज़ीर ख़ारजा चीन
عوامی جمہوریہ چین پاکستان کے دورے پہ آئے اور سیر اپنی آپس میں ملاقات ہوئی، مذاکرات ہوئے، یعنی افغانستان، پاکستان اور چین کی وزرائے خارجہ کے. کیونکہ پاکستان، جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، وہ بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے ایک ہی اصولی موقف ہے کہ کابل میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، اسلام آباد میں امن ہوگا، اور کابل کے امن کے ساتھ ہمارا امن جو ہے، پورے خطے کا امن جو ہے وہ مشروط ہے. لہٰذا بات چیت ہوئی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے. اچھا، صدر مملکت سے ملاقات ہوئی چینی وزیر خارجہ کی. انہوں نے جو کچھ پٹیاں پڑھانی تھی پڑھا لی، اس لیے کہ وزیر اعظم پاکستان تو تھے نہیں یہاں کہ ان سے ان کی ملاقات کرائی جاتی. تو صدر عارف الوی نے پورا کردار ادا کیا عمران خان صاحب کی وکالت کرنے کا، اور ملک میں عدم استحکام کی بات کی کہ سیاسی عدم استحکام ہے. لہذا چینی وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا کہ جب تک پاکستان میں سیاسی اتفاق رائے نہیں ہوگا، پرامن حالات نہیں ہوں گے، جب تک یہاں سرمایہ کاری اور یہاں کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو آگے پروان نہیں چڑھایا جا سکے گا. لہذا یہ کام کرے. اب تحریک انصاف کے حامی یہ کہتے ہیں کہ چینی وزیر خارجہ نے یہ پیغام دے دیا کہ عمران نہیں تو کچھ بھی نہیں، عمران ہوگا تو معاملات سیدھے ہوں گے، جبکہ ان کے مخالفین اور اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سختی سے کہا ہے کہ ہم سرمایہ کاری اس لیے نہیں کرنے کو تیار کہ ہمیں ڈر ہے، ہم خوف زدہ ہیں کہ کہیں پھر عمران جیسی حکومت نہ آ جائے اور پاکستان اور چین کے تعلقات پھر معطل ہو جائیں، تعطل کا شکار ہو جائیں. ایسا ہوا ہے، عمرانی دور میں ہوا ہے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اب پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ معاملات ہیں جو کنگز پارٹی کی بات کر رہا ہوں یا ری امیجنگ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ساری پارٹیاں، اور یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے لوگ نکلیں گے اور کہیں اور جگہ ہوں گے. پہلے آپ کو یہ خبر دے چکے ہیں، بہت پہلے دے چکے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ پر بڑا خیال رکھا جا رہا ہے، جنوبی پنجاب پر، کیونکہ وہاں میاں مخدوم احمد محمود جو سابق گورنر پنجاب ہے پیپلز پارٹی کے، وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور ان کی رشتہ داری بھی ہے جہانگیر ترین سے، اور پھر ان کی صلح بھی ہو گئی، برسوں کی لڑائی بھی ختم ہو گئی. لہٰذا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کام دکھا رہی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی پاکٹس بن گئی ہیں، لڑائیاں موجود ہیں، خاص طور پہ کے حوالے سے کہ امیر مقام سے کچھ لوگ ناراض ہیں. مہتاب عباسی جو سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں وہاں کے، اور باقی جو ہے وہ ایک اور وزیر اعلیٰ بھی ہے صابر شاہ صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ راضی نہیں ہے امیر مقام کے حوالے سے. لہٰذا وہ بھی ادھر ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی پرواز بھی تیار ہے. اگر معاملات کو سدھارا نہ گیا تو ایسے ہی ہوگا. بہرحال ادھر پیپلز پارٹی میں دو بڑے جیالے سامنے آ چکے ہیں آپ کے سامنے، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا، باقی بھی لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون میں صدیق کانجو گروپ ہے، بڑا اہم ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے، اور صدیق کانجو سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان کے صاحبزادے اس وقت وزیر ہیں عبدالرحمان کانجو. اطلاع یہ ہے اسلام آباد سے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن چونکہ وہ سلمان شہباز کے بہت قریبی دوست ہیں تو صرف انتظار ہے وزیر اعظم کی واپسی کا، اور پھر وہ استعفیٰ منظر عام پہ آ جائے گا. یہ خبر ہے اس کی. لیکن مسلم لیگ نون میں بھی پاکٹس بن گئی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی بھی گرجتے برستے نظر آ رہے ہیں. لہٰذا یہ معاملات جو ہے سوچنے کے ہیں کہ کیا یہاں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. تو کے پی کے میں معاملات ان کے خراب ہیں، لیکن پنجاب میں یہ ٹف ٹائم دیں گے. تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے کہ شہروں میں یا دیہاتوں میں کہیں مسلم لیگ نون کا صفایا ہو جائے گا، تو ایسا لگتا نہیں، چاہے الیکشن جب بھی ہوں، حالات جو بھی ہوں. یہ ایک معاملات ہیں موجود کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اپنی ایک حیثیت ہے. تاہم یہ جو تحریک انصاف ہے، اس میں عمران خان کسی دوسرے کو برابری پہ آتا وہ پسند نہیں کرتے. لہٰذا انہوں نے ریڈ لائن لگا دی. کس پہ؟ پرویز خٹک پہ بھی لگا دی ہے، فواد چودھری پہ بھی نشانی لگ گئی ہے، اور بھی 2-3 آدمی ہیں جو بڑے اہم تھے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسد عمر کو کہا تھا کہ تحریک انصاف کا دماغ ہے اور اسے منسٹر بنایا گیا تھا، وزیر خزانہ، لیکن چند دنوں بعد اسے فارغ کر دیا گیا تھا. کیوں؟ امریکہ کا دباؤ تھا، IMF کا دباؤ تھا. لہذا عمران خان صاحب اس وقت بھی جو شخص ابھر کے سامنے آنے کی جس نے کوشش کی اس کے وہ خلاف ہیں، کیونکہ پرویز الہی ان کی بیعت کر چکے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پنجاب میں ان کو اچھی سیٹیں لے کے دیں گے. ان کے اتحاد کے ساتھ جو ہے منڈی بہاؤدین یا گجرات میں کچھ نہ کچھ سیٹیں نکالیں گے، مونس الہی بھی سیٹ نکالیں گے باقی. لیکن معاملات گڑبڑ ہیں. کنگز پارٹی بنے گی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے کبھی دور نہیں رہتی. امریکہ جیسے ملک میں دیکھ لیں آپ، وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ وہ پینٹاگون کے نام پہ ہو یا CIA کے نام پہ ہو،
وہ اپنا کام کرتی ہے اور وہ بھی پسند ناپسند کرتی ہے. یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نئے گروپ بنا رہی ہے. اب گروپ بن رہے ہیں، کون اسے لیڈ کرے گا کون نہیں یہ تو چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا، لیکن تیاریاں شروع ہو گئی. موجودہ صورتحال میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن الیکشن ہونے ہی ہے، پارلیمانی نظام چلنا ہی ہے، پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی بالادستی قائم رکھنی ہے اور منتخب نمائندوں سے ہی اس کی بالادستی قائم ہوگی. لہذا یہ معاملات آگے چلیں گے اور سیاسی پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور سیاسی کبوتر مختلف چھتریوں کی تلاش میں ہیں اور نکلیں گے سب جگہ سے. پیپلز پارٹی میں تو لوگ جانے شروع ہو گئے تحریک انصاف سے نکل کے، لیکن آصف علی زرداری کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ وہ پنجاب میں بھی جنوبی پنجاب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی رزلٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر اگر ان کا اتحاد رہا مسلم لیگ نون سے، چاہے وہ دل پردہ ہو، جب الیکشن ہوگا سب اپنی اپنی لڑائی لڑیں گے، اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے، لیکن در پردہ کوئی نہ کوئی جہاں بھی نرم گوشہ ہوگا تو سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان اپنی لڑائی لڑیں گے، کیونکہ جب الیکشن کی باری آئے گی تو پی ڈی ایم جو ہے پھر اپنی اپنی جماعتیں الگ الگ اپنے اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑیں گی. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے. دھماکہ ہونے والا ہے، یہی سیاسی طور پہ مختلف لوگ ادھر سے ادھر گروپ بننے والے ہیں، اس کی آپ کو اطلاع دینی تھی وہ دے دی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی رواداری اور برداشت کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. خدا حافظ.